تو یہ کہ آپ نے میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ کی، آپ نے اس میں بولا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کا کافر بولا آپ نے، میں نے سنا. تو ان کا کفر آپ کسی صحیح حدیث سے، کسی بھی اپنی کتب سے، ہماری کتب سے، کسی بھی کتب سے آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر ثابت کیا تو ثابت کر دیں، میں بس پھر مان جاؤں گا. پھر مان جائیں گے. وعدہ کرو. بالکل وعدہ کرو. پکا وعدہ. صحیح صنعت کے ساتھ ہونی چاہیے، مطلب صحیح حدیث ہونی چاہیے، صحیح صنعت کے ساتھ. اگر ثابت کیا تو مان لیں گے. اسی وقت شیعہ ہو جائیں گے، ہو جائیں گے، بھاگ جائے، مان لائیں گے بھائی. ہاں جی مان لیں گے صحیح صنعت کے ساتھ. اوکے بھائی، صحیح صنعت کے ساتھ. اور بھائی شیعہ ہو جائیں گے اسی وقت. وہ کاٹ دیتے ہیں وہ بار بار. نہیں ابھی فی الحال آپ ثابت تو کریں. اچھا چلیں بھائی، آپ ثابت کریں بس. ان کے عدم اسلام اور کفر کے دلائل بہت زیادہ، یعنی ایک دو نہیں ہے، بے انتہا بے انتہا. ملاحظہ فرمائیے. اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کی خدمت میں کچھ آیات پیش کرتا ہوں پہلے، اور اس کے بعد جو ہے میں استدلال کروں گا. اوکے، یہ بلکہ استدلال کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں، سورہ مبارکہ نساء میں، اور اسی طرح سورہ مبارکہ مائدہ میں فرماتا ہے. اوکے، ایک منٹ بھائی. اگر آپ اپنے عالم کو لے آتے ہیں نا، اچھا تھا، مزہ آتا. آپ تو رد بھی نہیں کر سکتے نا، میں ادھر پیش کروں تو آپ تو وہ تو ہکے بکے رہ جائیں گے. آپ کا کوئی عالم آتا نا، اب میں آپ کے لیے، آپ تو بچے ہو، کہتے ہیں بچے کے لیے اس نے ابو بکر عمر کے کفر ثابت کر دی، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں نا. آپ اپنے عالم کو ثابت کر دیں. نہیں، میں آپ کی عمر کیا، آپ کی عمر کیا، آپ کی عمر کیا، آپ کی 19 سال. ہاں، آپ قرآن پڑھنا، آپ کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا نا صحیح طرح. نہیں، میں حافظ قرآن ہوں. آپ قرآن کھول لے کہیں سے سوال پوچھیں، میں آپ کو پڑھ کے سنوں گا بغیر رکھے. چلیں کوئی بات نہیں. ہم آپ کو میں آپ کو دیکھیں، اگر عالم آتا نا تو وہ زیادہ مناسب تھا. آپ اپنے کسی عالم کو لے کے آتے تاکہ میں دلیل لاتا تو وہ رد کرتا. آپ کے علماء تو آتے نہیں، آپ جیسے جو ہے ہمارے چھوٹے بھائیوں کو بھیج دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں نا. آپ علماء نہیں آتے. صحیح ہے، صحیح کہہ رہے نہیں آتے. اور علماء کا کام تھا کہ وہ آتے کہتے کہ بھئی آپ کیوں ان کو کافر کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. قرآن مجید میں دیکھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النساء، یہ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء. اگر آپ مریض ہیں یا سفر میں ہیں یا آپ کو غائط آ جاتا ہے، غائط کہتے ہیں پخانے کو، بڑے پخانے کو، وہ کر لیتے ہیں. او لامستم النساء، یا عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مجامعت کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ یعنی جنابت مجامعت کرتے ہیں. فلم اور پانی نہیں ملتا، فلم تجدوا ماء، پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو کیا کرو، صعید طیب کے ساتھ، پاک مٹی کے ساتھ کیا کرو، تیمم کرو. ہے کہ نہیں بھائی؟ تیمم کرو. تیمم. یہ پھر قرآن مجید میں، پھر میرے بھائی میں آپ کو بتاؤں، پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیت کا میں ترجمہ آپ کو دکھاؤں. پہلے آیت کا ترجمہ آپ کے اپنی کتابوں مترجمین سے دیکھو. یہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی اس آیت کا ترجمہ. کیا بولا، وَلْأَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور ہاتھ میں مل لو. یعنی تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے نا. یہ کس کا ہے، محمد جوناگڑی کا ہے، یہ طاہر قادری کا ہے. تم نے اپنے عورتوں سے اگر مباشرت کی تو پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو. ٹھیک ہے نا بھائی. یہ ایک جگہ پہ. دوسری جگہ پہ قرآن مجید میں اسی طرح سورہ مبارکہ مائدہ میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اس میں بھی یہی حکم ہے کہ پانی نہ ملے تو اگر انسان کو جنابت ہے، پانی نہ ملے تو کیا کرتا ہے، تیمم کر لیتا ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں. میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا. کیا سوال ہے، بولیں. یہ ایک قرآن کی آیت نا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. تو یہ حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ میرا سوال ہے آپ سے. تو بھائی انہوں نے کسی مجلس میں، ہم کس کی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں مثلا عمران خان کا میچ ہو رہا ہے، جاوید میاداد، آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں جو ہے فٹ بال میچ کیسے ہوگا. تو ظلم ہے نا. صحیح ہے. آگے آپ میں نے اسی لیے کہا تھا عالم کو لے کے آؤ، میں نے اسی کہا تھا عالم کو لے کے آؤ. آپ نے کفر کی دلیل مانگی ہے، کفر کا دلیل ہمیں پڑھنے دے رہا، کہتا وہ فلان آیا میں کیا لکھا، اس سے کیا تعلق ہے. سورہ مبارکہ مائدہ، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اگر جنوب ہیں تو طہارت کرو، اگر مریض ہیں یا سفر میں ہیں. او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم. اگر تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت جماع کیا ہے، جنابت ہو گئی ہے، تو کیا کرو،
پاک مٹی کے ساتھ تیمم کرو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پہ مل. تو یہ قرآن مجید کا فرمان. اچھا اس کے بعد میرے بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بخاری میں باب تیمم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. یعنی صرف قرآن کا حکم نہیں ہے، سنت کا بھی حکم ہے. مسلمانوں سب کو پتہ ہے بھائی، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں کہ تیمم جب جنابت ہو پانی نہ ملے تو تیمم ہوتی ہے، یعنی یہ تو سب کو پتہ ہے. یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، ملاحظہ فرمائیں 2001 میں چھپی ہے. کتاب التیمم، کتاب التیمم میں ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود، سجدہ مسجد اس میں مکان ہے. یہ جو ہے اس میں مکان ویسے مفعل کے وزن پہ ہوتا ہے، لیکن سجدہ یسجدو کے باب میں جب آ جاتے ہیں نا اس میں استثناء ہے، خلاف قاعدہ. یہ مفعل کے وزن مسجد محل سجود. اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے محل سجود اور طہور بنایا کہ اس کے خاک کے ساتھ طہارت ہوتی ہے، خاک کے ساتھ طہارت ہوتی ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ کتاب ہے ترمذی کہتے گیا جی پنجابی بول دے ہو تسی؟ نا پنجابی جی نہیں پنجابی تو آندی شکل تو تسی پنجابی لگتے ہو منو نہیں بیک گراؤنڈ پنجابی ہے پر مجھے نہیں آتی پنجابی. بڑی ظلم. کیا بیک گراؤنڈ پنجابی ہے اور پنجابی نو نہیں آندی. اوئے کی ہویا یہ تے وڈا رولا ہویا. اچھا بھائی یہ دیکھو یہ کتاب کون سی ہے؟ شیعوں کی بڑی کتاب ہے ترمذی. نہیں شیعوں کی نہیں ہے. سنن ترمذی کس کی کتاب؟ شیعوں کی کتاب ہے. جامع ترمذی ہے. ہاں ترمذی ہے، اہل سنت کی ہے. ہاں ترمذی صاحب کی کتاب ہے. یہ ترمذی شہر ہے نا وہ خراسان. اچھا یہاں پہ چاپ دار الفکر چھپی ہے. کب چھپی ہے؟ سن 2008 میں. یہ ملاحظہ کریں یہ کتاب الطہارہ ہے بھائی، کتاب الطہارہ. یہ باب کیا ہے؟ باب ما جاء فی التیمم للجنب اذا لم یجد ماء، کہ اگر پانی نہ ملے تو جنوب کیا کرے؟ تیمم کرے. ٹھیک ہے نا. حدیث ابو ذر سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، ابو ذر نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صعید الطیب طہور للمسلم، پاک مٹی مسلمانوں کے لیے طہور ہے کہ اس کے ساتھ طہارت دے سکتے ہیں. وان لم یجد الماء 10 سنین، اگر آپ کو 10 سال بھی پانی نہ ملے نا پھر بھی یہ طہارت کس سے چلے گا؟ مٹی سے چلے گا. اچھا کس میں کا باب کا عنوان دیکھیں. باب کا عنوان کیا ہے؟ تیمم للجنب، جنوب کے لیے جس کو جنابت ہوتی ہے. اچھا صحیح. اچھا میں آپ کی خدمت میں اچھا میں آپ کی خدمت میں ایک اور حدیث دکھاؤں. میں سنن ابو داؤد لے کے آؤں. ایک منٹ ابو داؤد لے کے آتا ہوں. یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد. ٹھیک ہے نا بھائی؟ شیعوں کی کتاب ہے؟ نہیں شیعوں کی نہیں، سنن ابو داؤد کی بھائی. چاپ دار الفکر کتاب چھپی ہے سنہ 2005 میں دار الفکر بیروت میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے صفحہ نمبر 76 میں. صفحہ نمبر 76 میں صحیح. صفحہ نمبر 76 76. اوکے. باب الجنوب یتیمم، الجنوب یتیمم، جنوب کیا کرتا ہے؟ تیمم کرتا ہے. اچھا یہ ابو ذر کہتا ہے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، میں وہ بکریوں کو چرانے لے کے گیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلے الصعید الطیب وضوء للمسلم ولو الى 10 سنین. طیب یہ وضو جو ہے نا، وضو 2 چیزوں کو بولتا ہے. وضو پاکی کو بھی بولتے ہیں، وضو لینے کو بھی بولتے ہیں. تو یہ جنابت کے باب میں ہے. اچھا کہ اگر آپ کو 10 سال تک بھی پانی نہ ملے نا تو اس کی، اور یہ جو ہے یہ جنابت کے مسئلے پر ہے. دیکھیں یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر بکریوں کو چرانے لے کے جاتا تھا، 5-6 دن میں ادھر صحرا میں رہتا تھا، پانی نہیں ہوتا تھا تو مجھے جنابت ہوتی تھی، تو میں 5-6 دن بغیر غسل کے میں نماز پڑھتا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور کہا کہ غسل لیا کرو، ابھی غسل کرو لیکن یہ تیمم کیا کرو. میں ایک اور حدیث آپ کو دکھاؤں. ایک اور حدیث بھی ہے. یہ ملاحظہ فرمائے یہ صحیح ابو داؤد ہے البانی صاحب کی، جلد نمبر 1 سنن نسائی. ہاں 1998 میں چھپی ہے. وہی حدیث ہے. اس کے بعد والا جو اس حدیث کو بھی صحیح بولا ہے. اس کے بعد والا جو حدیث ہے اس میں بھی یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ذر ان الصعید الطیب طہور وان لم تجد الماء الى 20 سنہ. اس کو بھی صحیح بولا. اچھا یہ سب ابو ذر کو جنابت ہوئی تھی، اس نے بغیر جنابت کی نماز پڑھی. جب یہ باتیں پتہ چلی تو اب آتے ہیں بھائی ایک اور بھی آپ کو آیات میں دکھاؤں. اچھا آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ مائدہ کے یہ آیات آپ دیکھ لیں بھائی. سورہ مائدہ کے آیات جی. سورہ مبارکہ مائدہ ہے. آیا نمبر ہے بھائی کون سا ہے بھائی؟ آیا نمبر 44 44 کون سا؟ آیا نمبر 45
آیت نمبر 44 پہلے دیکھو، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اس آیت کا ترجمہ کریں آپ حافظ ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. ترجمہ تو نہیں، کیسے حافظ ہے بھائی؟ ترجمہ تو آپ کر دیں. تفسیر نہیں پڑھی نا میں نے. ایویں رٹ لگا افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفال. حفظ کیتا ہے ترجمہ کم از کم تو پڑھ لیتے نا. اچھا، ومن لم يحكم، جو فیصلہ نہ سنائے، بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے موافق، ما انزل اللہ کی طرح. ما انزل اللہ کیا قرآن سنت ہے کہ نہیں بھائی؟ اور ما انزل اللہ، اللہ نے جو نازل کیا ہے قرآن سنت ہے نا بھائی. جی جی. روزنامہ اخبار وغیرہ میرے خیالات مولوی کیا کہتے ہیں یہ انزل اللہ تو نہیں ہے. انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن سنت ہے. نہیں، تو اس کے مطابق فیصلہ نہ سنائے فاولئک هم الکافرون. وہ کون ہے؟ کافروں سے کافر ہے. ٹھیک ہے نا، جو قرآن کے مخالفت کرے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے. قرآن نے فتویٰ دے دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کہہ دے، بھلے میں ایک اور آیا آپ کو دکھاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کچھ اور ہو، وہ کچھ اور حکم دے دے، مسلمان ہے کافر ہے؟ کافر ہے. میں وہ آیا بھی کھول کے دکھا دوں آپ کو. آیا ہے بھائی سورہ، یہ بھی سورہ آل عمران میں، سورہ مبارک آل عمران. سورہ کون سا؟ آل عمران. اعوذ باللہ من الشیطان. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. بولو طاعت کرو اللہ کی اور طاعت کرو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ پشت کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاعت نہ کریں، پشت کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو پتہ چلے جو سنت سے اعراض کرتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے بھائی تو آ جاؤ، اب آتے ہیں اصل کی طرف. اصل کیا بھائی؟ مسلم کہاں گیا؟ مسلم اتحاد تک ہو جی. میں تمہارا ہون مسلم بکانا، کیونکہ تاڈا جڑا بیک گراؤنڈ ہے پنجابی ہے، تو تمہارا پنجابی خوب سمجھ آنی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ساری بھی پریکٹس ہو جانی ہے، اس کا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اے جڑا حدیث ہے اسا پنجابی اچ پڑھیں گا. صحیح مسلم شاب دار الفکر، اے کتاب چھپی ہے جی تک نا 2010 وچ، دار الفکر بیروت لبنان وچ. اے اسا اس کتاب نو کھول دینا ہے، صفحہ 183 تو 187 183، باب تیمم دا چیپٹر، تیمم دا چیپٹر، یہ صفحہ نمبر 183 ہے، تیمم دا چیپٹر. اس میں حدیث نمبر ہے بھائی 706، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیح مسلم. اس کو کیوں صحیح مسلم کہتے ہیں؟ اس کے سب حدیث بالاجماع صحیح ہیں. صحیح مسلم اسی لیے صحیح. جی بالکل. اچھا بھی دیکھو حدیث. عبد الرحمن ابن ابزہ اپنے والد عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، جاء رجلا اتى عمر، ایک رجل کس کے لیے پاس ہے؟ عمر صاحب کے پاس ہے. فقال انی اجنبت فلم اجد ماء، اس نے کہا کہ میں جنب ہوا اور پانی نہیں ملتا. فقال لا تصلی، آ کے نماز نہ پڑھا. ابھی میں نے آپ کو آیت دکھائی ہے قرآن کی، قرآن نے کیا فرمایا؟ جنوب ہو جاؤ، پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. کیا فتویٰ دے رہے ہیں؟ کہتا ہے نماز نہ پڑھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ 10 سال بھی پانی نہ ملے تیمم کیا کرو؟ جنابت سے. پورا میں نے کئی احادیث دکھا دی، ٹھیک ہے نا، بخاری سے دکھا دی، ترمذی سے، ابو داؤد، اگر مزید چاہتا تو مزید بھی دکھا سکتا تھا جی، کہ پانی نہ ملے تو تیمم. مطلب حضرت عمر نے فتوا دے دیا، حضرت عمر نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا. نہیں، اور اس کو چاہیے تھا کیا کہتا؟ کہہ دیتا کہ تیمم کر پر نماز پڑھ، تیمم کر لو. ہاں جی تیمم کر لو. اس نے کہا کہ نماز نہ پڑھ. فقال عمار وہاں پہ تھا، قال اما تذکر یا امیر المؤمنین، یہ جو کہا نا یا امیر المؤمنین سے پتہ چلتا ہے یہ خلافت کا دوران ہے، یہ خلیفہ کے پاس یہ مسلمان آیا ہے حکم پوچھنے کے لیے، تو یہ جو ہے اب امام ہے مسلمین کا. تو عمار کہتا آپ کو یاد نہیں ہے یا امیر المؤمنین انا وانت فی سریۃ فاجنبنا، ہم دونوں ایک سفر میں تھے، دونوں جنب ہو گئے. فلم نجد ماء، اور پانی نہیں ملا. فاما انت فلم تصلی، اس زمانے میں بھی تم نے نماز نہیں پڑھا تھا، اس زمانے میں بھی تم نے نماز ترک کیا تھا. واما انا فتمعكت في التراب وصليت، اور میں نے جو ہے تمعک کیا تراب میں، اور رول انگلش میں سمجھتے ہیں نا، رول کرنا، یہ رول ان ڈرٹ، اس نے رول کیا. اب میں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اگر میں زمین میں لیٹ کے اس طرح لوٹے کہتے ہیں، لوٹے مارنا صحیح ہے؟ نہیں صحیح ہے لفظ، لوٹے مارنی صحیح جی. یہ بعض جانور ہے نا، کیا کہتے ہیں؟ لوٹ پوٹ ہونا. ہاں لوٹ پوٹ. یہ بعض جانور ہے نا مٹی میں اپنے آپ کو گرا کے، وہ اس میں مثلا گدا ہے نا، اس کو پسند ہوتا ہے، یا مرغی ہے، مرغا دیکھا آپ نے کبھی مٹی میں، وہ اپنے آپ کو اس سے ان کو اونٹ بھی اسی طرح،
اونٹ بھی اسی طرح بعض دفعہ وہ کیا کرتے ہیں مٹی میں اپنے آپ کو ڈال کے وہ شاید اس کی خارش وغیرہ بدن کے جو دور ان کو مفید ہوتا ہے، ان کو مزہ آتا ہے اس میں. تو اس طرح کیونکہ عمار کو پتا تھا کہ تیمم کوئی چیز ہے لیکن طریقہ نہیں معلوم تھا عمار کو. عمار نے وہاں پہ مٹی پہ اپنے آپ کو رول کیا، لوٹ پوٹ مارا، اور ہاں اچھا وصلیت، میں نے اس طرح نماز. پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض ثم تنفخ ثم تمسح بها وجهك وكفيك. میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے کافی تھا کہ کیا کرتے تم زمین پہ اپنے 2 ہتھیلی لگاتے، پھر پھونک مانتے، پھر چہرہ پر اور پھر اپنے ہاتھوں پر، اپنے کفائی. ہمارے ہاتھ تیمم کا طریقہ یہ ہے چہرے پر اور پھر ہاتھ کے پشت. تو یہ کف کو بولتے ہیں، کف تو ہتھیلی کو بولتے ہیں. شاید ان کے مذہب میں یہ ہوتا ہے کہ ہتھیلی پہ سر بارہ. یعنی اس حدیث کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ پیغمبر نے مجھے اس طرح حکم دے دیا کہ اس طرح کر لیتے. اچھا تو عمار نے کیا کہا عمر سے؟ آپ کو یہ واقعہ یاد نہیں ہے؟ اس سے پتہ کیا چلا کہ عمر صاحب کو بخوبی پتہ تھا کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا، دیکھا تھا. پیغمبر نے اس کو بتایا تھا کہ تیمم بھی کوئی چیز ہے، قرآن کی آیت ہے. سب تیمم ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کو پتہ نہ ہو، کیونکہ بالخصوص عرب میں وہاں پہ پانی کی کمی ہوتی ہے اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا. اچھا میں آپ کو یہی حدیث جو ہے صحیح سند کے ساتھ سنن نسائی سے بھی دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے سنن نسائی بشرح الحافظ السیوطی وحاشیۃ السندی، جزء اول بتحقیق عبد الفتاح ابو غدہ، یہ حلب میں چھپی ہے کتاب. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے باب التیمم فی الحضر ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 316، حدیث نمبر 316 باب نوع آخر من التیمم. عبد الرحمن ابن ابزا سے، یہ صحیح سند کے ساتھ، وہی مسلم والا سند. كنا عند عمر، ہم عمر کے ساتھ تھے. ایک شخص آیا، یا امیر المؤمنین ربما نمکث الشهر والشهرين ولا نجد الماء. ہم 2 مہینے ہوتا ہے، کبھی 1 مہینہ کبھی 2 مہینے ہوتا ہے، ہمیں پانی نہیں ملتا. حرم میں یہ ہوتا ہے بھائی، پانی بہت کم ہوتا ہے، صرف پینے کے لیے ہوتا ہے، آپ غسل نہیں کر سکتے. ہم کبھی شہرہ میں ہوتے ہیں 1 مہینے 2 مہینے پانی نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا. پانی غسل کے لیے اتنا پانی نہیں ہوتا کہ ہم غسل کریں. ہم جنابت ہوتی ہے تو ہم کیا کریں؟ فقال عمر اما انا فاذا لم اجد الماء لم اكن اصلي حتى اجد الماء. عمر نے کہا کہ مجھے جب پانی نہیں ملتا تو میں نماز ہی نہیں چھوڑ دیتا ہوں جب تک 2 مہینے بھائی 2 مہینے نماز میں چھوڑ دیتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا. تو یہاں پہ بھی اس نے فتوا دیا ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا چاہیے. اب یہاں پر بات یہ ہے میرے عزیز، قرآن کا جو حکم ہے وہ ہے حدیث سنت متواتر سنت کا حکم یہ ہے کہ انسان جب جنوب ہو جاتا ہے تو اس کو تیمم اس کا حکم ہوتا ہے. پانی نہ ملے، مٹی ہے بھائی، تیمم کرو، ٹھیک ہے. 10 سال 20 سال بھی اسی طرح چلے، کوئی بات نہیں، نماز آپ کی بالکل صحیح ہے. جو فتوا دیتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، یہ قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ٹھیک ہے نا. اور اس کو پتا بھی تھا، کیونکہ عمار نے خود کہہ دیا کہ آپ کو پتا تھا، ہم دونوں گئے تھے پیغمبر کے پاس. پیغمبر نے تو یہ فرمایا تھا کہ تم تیمم کیا کرو، تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا. پیغمبر کے سمجھانے کے بعد یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور قرآن کے نص کے خلاف فتوا دے رہا ہے. اب خود تم نتیجہ اخذ کرو. میں تکفیر نہیں کرتا، قرآن نے جب کہہ دیا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، جو قرآن کہہ رہا تیمم کر کے نماز پڑھو، یہ بار قرآن نے 2 دفعہ فرمایا، 1 دفعہ تو نہیں، 2 دفعہ فرمایا کہ جب جنابت ہوتی ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھو. وہ فتوا دے رہا ہے کہ بھئی تم نماز نہ پڑھو، اور وہ مسلمانوں کا خلیفہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو تم بولو یہ مسلمان ہے، صحیح ہے، ختم ہو. وعدہ کیا کیا تھا آپ نے کہا تھا مان لیں گے. اب شیعہ ہو جاؤ، اب جا کے مزید سوچو، بالکل اپنے علماء کو ادھر لے کے آئے، اور وہ جواب نہیں دیں گے، کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. اگر وہ جو بھی جواب لائیں گے نا، اس کے جواب کے 10 ان کے ہر جواب کے 10 جواب میرے پاس ہوں گے. یہ بھی یاد رکھو، وہ جو بھی مکن لگانے کی کوشش کریں گے نا، اچھا اس کا جواب میرے پاس موجود ہے. بالکل. اچھا یہ جو اس سے پہلے میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالنے کہ کلیئر کر دیں مجھے کہ یہ بھی حضرت عمر کے لیے اور حضرت بکر کے لیے نازل ہوئی تھی. انہوں نے مجلس کے دوران اپنی آواز کو بلند کیا تھا. اور یہ آج بھی جو ہے نا، اگر روزہ رسول پہ لکھی ہوئی اوپر یہ آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کو سوچ کے. بالکل. تو یہ آیت جو ہے نا میرے بھائی سورہ حجرات میں ہے. تو یہ تو واضح ہے کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز بلند کی اپنی، اور یہ آیت نازل ہوا ہے. اور آیا کہہ رہا ہے کہ جو یہ کرے گا اس کا عمل حبط ہو جائے گا. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. تو ان حبط اعمال جو ہے نا، وہ میرے آپ وہ تقاریر سن لینا، میرے مناظرات ہوئے ہیں اس آیے پر. ابھی پچھلے ہفتے بھی ایک کالر آئے تھے، ہاں اسی آیے پہ مناظرہ ہوا ہے نا. تو یہ نو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی جو ہے یہ کفر، یہ اس میں شک ہی نہیں ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمت نہیں کرتا، احترام نہیں، کہ وہ مسلمان نہیں ہے، بے حرمتی کرتا ہے.
ٹھیک ہے نا, یہ آیا نازل نہ بھی ہوتا پھر بھی بے حرمتی کرنا کفر ہے. تو پھر جب یہ آیا جب نازل ہوا ہے, ایک آیا نہیں 5 آیات نازل ہوا مذمت میں, تو پھر تو کچھ نہیں بچتا نا. اوکے بھائی, نہیں تو پھر اگر ہم پڑھے تو ایک چھوٹا سوال بس لاسٹ, ایک چھوٹی سی بات بس. ہم جب بخاری مسلم پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے فضائل بھی ملتے ہیں, تو وہ پھر فضائل پھر کیا ختم ہے, پھر کیا فضائل کیا ہے؟ بالکل باطل ہے نا, وہ فضائل ہو نہیں سکتے. یہ جنت کیسے جنتی ہو سکتا ہے؟ جی جس شخص کا یہ حالت ہے بھائی, کوئی ابھی وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے خلاف فتویٰ دے دے, قرآن کہہ رہا ہے کہ تو بھائی تیمم کر, میں فتویٰ دے دیں کہ تو نماز ترک کر دے, ٹھیک ہے, میں مسلمان ہو سکتا ہوں؟ لازمی بات ہے. حکومت ان کے ہاتھ میں تھی, حکومت وہ اس کے بعد بھی آنے والے نسل حکومت ان کے ہاتھ میں رہی. تو یہ جو فضائل بنائی گئی ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یار سن ایک مطلب ایک جس طرح فضائل تھی عمر کے بارے میں, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اور میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ہاں یہ تو خیر, اس کے مقابلے ہم وہ جو مسلم بخاری مسلم میں جو حدیث ہے, حید علی کو آپ نے فرمایا کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہے, پر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ کتاب الموضوعات ہے, کتاب الموضوعات ابی الفرج عبد الرحمن ابن علی ابن الجوزی القرشی, متوفا سن 597. کتاب چپی ہے, اس کا ناشر ہے مدینہ منورہ میں محمد عبد المحسن. کتاب چپی ہے سن 1967 میں. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں پہ صفحہ نمبر 303 میں ملاحظہ کریں. صفحہ نمبر 303 میں باب فی فضل ابی بکر, ابو بکر کے فضائل. تعصب قوم لا خلاق لهم يدعون التمسك بالسنہ, ایک ایسا خلق ہے جن کا دین نہیں ہے, خلاق لهم دین نہیں ہے ان کا, وہ ادعا کرتا ہے کہ ہم محدث ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, ہم روایت نقل کرتے ہیں. فوضعوا لابی بکر فضائل, انہوں نے ابو بکر کے لیے فضائل, جھوٹی فضائل انہوں نے گڑ دیے حدیث کے صورت میں. وفیہم من قصد المعارضة الرافضہ, اور انہوں نے کس لیے کیا ہے؟ اس لیے کہ شیعوں کا مقابلہ کیا جائے, کہ ابو بکر کے کچھ فضائل بنائے جائیں. اچھا ایک اور بھی دکھا دوں, ایک اور بھی تو میں دکھا دوں. یہ کتاب ہے جی, اسی کتاب موضوعات میں, اسی کتاب موضوعات میں جزء ثانی میں صفحہ نمبر 34 میں, صفحہ نمبر 24 میں, 24 سألت ابی, احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں میں نے اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھا, ما تقول فی علی و معاویہ, علی اور معاویہ کے درمیان جو لڑائی جھگڑا ہے اس کا متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ حق کس کے ساتھ؟ علی علیہ السلام اور معاویہ کے درمیان. فاطرق ثم قال ایش اقول, اس نے کہا کہ اس نے سر نیچے ڈالا ہے, سوچا میں کیا کہوں. اس نے بولا ان علی علیہ السلام كان كثير الاعداء ففتش اعداؤه له عيبا فلم يجدوا. امیر المؤمنین علی علیہ السلام بہت, ان کے دشمن بہت زیادہ تھے, ان کے دشمنوں نے بہت تلاش کی کہ ان کا کوئی عیب ملے, عیب کوئی نہیں ملا ان کا. امیر المؤمنین علیہ السلام کے دشمنوں نے تلاش کیا کہ ان میں کوئی ہمیں عیب ملے تاکہ اس کے عیب کو ہم پرچار کریں, اسکینڈل بنائیں. عیب کچھ نہیں ملا. فجاءوا الى رجل قد حاربه وقاتله فاطروه كيادا منهم له, تو انہوں نے کیا کیا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے جو مخالف تھے اس کے لیے انہوں نے فضائل گڑھے. کس لیے؟ تاکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان کو نیچے لایا جائے. اس کے مخالف کے لیے, اس کے دشمن کے لیے احادیث نہ بنا دی ان لوگوں نے. اوکے صحیح سنائی دیا بھائی. اوکے تھینک یو سر. اب جا کے آپ اپنے عالم کو لے کے اوکے تھینک یو سر. اور یہ آخری میں کہ جب ایک آخری بس جی سر پوچھ لوں اجازت؟ وہ پوچھیں. دور خلافت مولا علی جب تھے, جب خلیفہ تھے, تو ان کے دور میں معاویہ بن ابی سفیان اور مولا علی کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی, تو اس میں مولا علی حق پہ تھے, اور جو ان کے جو ساتھی تھے معاویہ بن ابی سفیان کے بہت سارے صحابہ بھی تھے, تو وہ بھی ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں, انہوں نے بھی غلط کیا, ان کو پھر انجام بھگتنا پڑے گا. بالکل یہ میں مسلم کی حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. مسلم کی حدیث ہے کہ لعهد النبی الامی الی لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق, کہ منافق کی پہچان یہی ہے کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا, میں دکھا دوں آپ کو یہ حدیث کتنے گیا جی, مسلم کتنے گیا جی, میں کون دکھانا, یہ کتاب ہے مسلم ہے تک جی. صحیح مسلم, صحیح مسلم, شاب دار الفکر. ٹھیک ہے نا, اتنا ہے جی کتاب الایمان, حدیث نمبر ہے 62, کیا 62 نہیں کڑی ہے جی 144. ٹھیک ہے نا. ان علی علیہ السلام والذی فلق الحب وبرأ النسمہ, اس رب دی قسم جنہاں نے
دانے نو آڑ دیتی ہے، پڑھ دیتی ہے، وبرع النسب، اور تے انسانانو خلق کیتی ہے. چلے انہو لعہد النبی الامی الی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی میرے نال وصیت ہے، انہاں دا فرمان ہے میرے نال. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے محبت نہیں کرتا مگر مومن اور مجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق. یہ ایک حدیث. اوکے، دوسری حدیث آپ کو دکھاؤں. ہاں، تو پتہ یہ چلا کہ جو ان سے بغض رکھے وہ منافق ہے. اور منافق کا کیا ہے کہ منافق چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہاں، منافق تو ہوتا ہی جہنمی. اچھا میں ایک اور آپ کو حدیث دکھاؤں. اچھا سنن ابن ماجہ کتے گئے؟ ابن ماجہ اے حدیث جڑا ہے نا 5 صحابیاں تم مروی ہے. میں تمہارا اے حدیث بکانا. تسی پوچھتے ہو کہ جڑے لوگ اہل بیت علیہ السلام نال جنگ کیتی ہے تے انہاں دا کی حال ہو سکتا ہے. تکو جی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، کتاب دار الفکر، سنہ 2008 دار الفکر بیروت لبنان. اے تکو جی صفحہ نمبر 54 ہے نہیں؟ 54 ہے کہ نہیں بھائی؟ حدیث نمبر 145 عن زید بن ارقم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین. رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام اور حسن اور حسین سے کہا، علی، حسن، حسین، فاطمہ علیہ السلام سے کہا، انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، جو آپ سے پیار کرے میں اس سے پیار کرتا ہوں اور جو آپ سے جنگ لڑے میں اس کے ساتھ جنگ میں ہوں. یعنی جنگ ان کے ساتھ جنگ لڑنا پیغمبر کے ساتھ جنگ لڑنے کے برابر ہے. آپ مجھے بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ نا کہ جو پیغمبر کے ساتھ لڑے وہ مسلمان ہے، جو پیغمبر کی بے احترامی کرے وہ کافر ہے، جو پیغمبر بے احترامی نہ بھی کرے نا اس کی نبوت پہ شک کرے، بے احترامی نہ کرے نبوت، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مجھے بتاؤ. جو شک کرتا ہے بے احترامی بھی نہیں کرتا، گستاخی شک ہے اس کو، مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بھائی کافر ہے. کافر ہے. جو پیغمبر کے خلاف تلوار اٹھا کے آ جائے کہ میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، اس سے بڑا کافر ہے دنیا میں؟ ختم نہیں. اوکے، تھینک یو سر، تھینک یو میرے بھائی. اوکے، خدا آپ کو جزائے خیر. بہت شکریہ. اللہ کو تھینک یو سر، تھینک یو. تو یہ حدیث جو ہے میں نا میرے بھائیو، یہ حدیث صحیح ہے. جو یہ حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے. بہت مختلف اللہ آپ کا بھلا کرے اسانید کے ساتھ مروی ہے مختلف کتب میں. یہ کتاب ہے صحیح جامع الصغیر و زیادتی للالبانی، جلد نمبر 1، چھپی سنہ 1988 میں. ملاحظہ فرمائی، یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 306 میں، حدیث نمبر ہے 1462، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. البانی نے کہا یہ حدیث حسن ہے. یہ حدیث حسن نہیں ہے بلکہ یہ صحیح ہے. اچھا میں ایک اور کالر کو لے کے آتا ہوں. ابن حبان نے بھی اپنے صحیح کو میں اس کو لایا.